السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 12 میں آج ہم کفار مکہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزار ثانی اس کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علل اعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں تو اس کو برداشت نہ کر سکے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف اور ایذا پہنچائی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام سے رک جائیں، کیونکہ اس سے قبل ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر کے ذلت و رسوائی مول لے چکے تھے۔ اب سوائے اس ہتھ کنڈے کے کوئی راہ باقی نہ رہی۔ منیب گامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ تو فلاح پاؤ گے، مگر بعض بد نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے، بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک رہے تھے، بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک پھینک رہے تھے۔ اسی وقت ایک لڑکی پانی لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس اور دست مبارک کو دھویا۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں یہ فرماتے سنا، اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ تو فلاح پاؤ گے۔ اور ایک شخص پیچھے سے پتھر مارتا تھا جس سے جسم اطہر خون آلود ہو گیا۔ وہ شخص یہ بھی کہہ رہا تھا، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی ہو اس کا ذکر کرو۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دور ہٹایا اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائیں، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم اس شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے اور اپنی نبوت و رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمایت کے لیے آئے تو کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ ان کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور امیہ بن حلف حتیم میں موجود تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ کہتے۔ جب آپ دوسری بار گزرے تب بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم باز نہ ہوگے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسا شخص نہ تھا جو خوف سے کانپ نہ رہا ہو۔ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے رفقا بھی وہاں موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا کوئی ایسا نہیں جو اونٹ کا اوج اٹھا کر لائے تاکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں تو وہ اوج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر ڈال دیں۔ اس وقت اس قوم میں سب زیادہ شقی عقبہ بن ابی معیط وہ اٹھا اور کہیں سے اونٹ کا اوج اٹھا کر لایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ مشرکین یہ منظر دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 5 سال تھی دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اوج ہٹائی اور قریش کے لیے 3 بار بد دعا فرمائی۔ قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بہت شاق گزری، اس لیے کہ قریش کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔